گور شاہ مرحبا۔ اب جناب عیدی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ پاکستان کی فوج نے بڑا اچھا کام کیا، اسٹیٹ فیونرل سے نوازا، دل بڑا خوش ہوا۔ جنرل راحیل شریف خود جو ہے تشریف لائے کراچی، نماز جنازہ میں شرکت کی۔ یہ ایک انتہائی احسن جو ہے فعل ہے۔ بنوری ٹاؤن کے کچھ مولوی کتے کی طرح بھونک بھی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ تو حرامیوں کی پرورش کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، جھولے رکھ دیے تھے انہوں نے، باہر رکھے ہوئے ہیں کہ کراچی میں، پورے پاکستان میں لوگ جو غلط کاریاں کرتے ہیں اور جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو اٹھا کر کے پھینک کے آ جاتے ہیں کچرا کنڈی میں، تو اس نے، عیدی صاحب نے یہ کہا کہ بھائی مارو مت، یہاں لا کے ڈال دو جھولوں میں، ہم اس کی پرورش کریں گے۔ قابل تحسین ہے۔ نہ جانے مذہب نے انسان کو اتنا اندھا کیوں بنا دیا ہے۔ جس نے غلط کاری کی، جس نے زنا کیا، مجرم تو وہ ہے، وہ جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ تو معصوم ہے۔ معصوم بچے کو قتل کر رہے ہو اور زانیوں کو چھوڑ رہے ہو۔ جو شخص ایسے بچوں کو حرامی کہتا ہے نا، وہ خود حرامی ہے۔ مسایہ فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کی جانب سے، سرکار گوھر شاہی کے اس گروہ کی جانب سے، میں عیدی صاحب کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور اس طرح کی ہستیاں دنیا میں بار بار نہیں آتی۔ عیدی صاحب کا تو یہ حال ہے، کھلے عام وہ اپنے جو ان کی فکر ہے، ان کی سوچ ہے، اس کا انہوں نے برملا اظہار کیا ہے کہ یہ مذہب، ذات وات، یہ سب اپنی جگہ ہیں، لیکن میرے نزدیک سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے۔ قادیانی، احمدی، ان لوگوں کے بھی جو ہے زخمی ہوئے تو اس نے ان کو بھی اٹھایا، ان کا بھی علاج کرایا، ان کی بھی تدفین کی، تو لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے، یہ تو قادیانیوں کی بھی جو ہے نا وہ بھی علاج کر رہا ہے۔ کتنا چھوٹا ذہن ہو گیا ہے، اندھے ہو گئے، یہ دیکھ ہی نہیں رہے کہ یہ انسان بھی ہے۔ ٹھیک ہے، ختم نبوت کو نہیں مانتا تو نہ مانے، وہ اس کا مذہب ہے، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، ان کی قبر جانے، لیکن جہاں تک ایک آدمی ہونے کا، انسان ہونے کا تعلق ہے تو بیمار کا علاج کرانا، یہ تو فطری عمل ہے۔ اس میں تو یہ دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی کرانا چاہیے یا نہیں۔ انٹرنیشنل جو مانیٹری آرگنائزیشنز ہیں، انہوں نے اس کو بڑا کہا کہ ہم آپ کو فنڈ دیتے ہیں، اس نے نہیں لیا۔ غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، وہ بیچارہ کراچی کی سڑکوں پر کھڑا ہو کے بھیک مانگتا رہا، نہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جب امریکہ میں وہ جو آیا تھا کٹرینا، اس میں عیدی فاؤنڈیشن نے امریکہ کی مدد کی تھی، بہت اچھا آدمی تھا، اور ایسے لوگوں کو جو ہے دعاؤں کی حاجت نہیں ہوتی۔ کیا انسانیت کا جذبہ ہے۔ وہی بچے جو پنگوڑے میں ڈال کے چلے جاتے تھے لوگ، ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ کھا رہا ہے، اور وہ بچیاں اور بچے اس کو ابو بول رہے ہیں، اور وہ ان کو گود میں کھلا رہا ہے، اپنے ہاتھ سے نوالے دے رہا ہے۔ یہ جذبہ تو
ایکسٹرا آرڈنری ہے نا. اگر میرے ہاتھ میں کوئی اختیار ہو تو میں تو ایدھی صاحب کو درجۂ ولایت پر فائز کر دوں. بے لوس خلق خدا کی خدمت، بے لوس. آج تک اس بندے نے اپنا گھر نہیں بنایا. 1928 میں پیدا ہوئے وہ گجرات انڈیا میں، پھر 1947 میں ہجرت کر کے کراچی آ گئے. جس عورت سے رشتہ ہونے والا تھا اس نے کہا کہ یہ تو فقیر ہے، میری زندگی تباہ ہو جائے گی. نہیں کی. پھر یہ دوسری عورت جو ہے اس سے بات چیت ہوئی اور ہو گیا نکاح، شادی ہو گئی. سہاگ رات کے دن بیوی کو سامنے بٹھا کے کہا کہ ایک فقیر میں ہوں، ایک فقیر تو ہے. جب دو فقیر ملتے ہیں تو بادشاہ ہو جاتا ہے. ایسے آدمی جو ہے وہ پاکستان کی عزت بناتے ہیں. دوسری طرف نواز شریف ہے، علاج کرانے کے لیے آئے ہوئے ہیں لندن، آج ہی واپس گئے ہیں، تقریباً 2.25 مہینے رہ کے، 2.25 مہینے. اور وہ بھی پاکستان کی حکومت کے خرچے پر. اگر ان کے پاس نہ ہو تو چلو ایک الگ بات ہے، کتنا پیسہ ہے ان کے پاس، لیکن ہوس دیکھیں. اور پھر خصوصی پرواز سے پی آئی اے لے کے گیا ہے پورے خاندان کو. یعنی 40-50 تو وہ اپنے ساتھ نوکر لے کے آئے تھے. یہ حلوہ پوری بنانے والا، یہ نہاری بنانے والا، یہ قورمہ بنانے والا، یہ فلاں چیز بنانے والا. اور 30 کروڑ روپے صرف ان کی اس ایک ٹرپ لندن سے پاکستان لے جانے کے لیے خرچہ ہوا ہے، ٹیکس پیئر کی جو منی ہے اس سے. اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جب یہ نواز شریف پرائم منسٹر ہی تھا اور پرویز مشرف سری لنکا کے دورے پہ گیا ہوا تھا، اور جب واپس آیا تو پلین لینڈ نہیں کرنے دیا. تو وہ جب سری لنکا سے آیا تھا اس وقت میں بھی سری لنکا ایئرپورٹ پہ ٹرانزٹ میں تھا. تو میری جو ہے ملاقات سری لنکا ایئرپورٹ پر اس سے ہوئی، اور میں نے دیکھا کہ ایک عام جو پیسنجر فلائٹ ہوتی ہے اس کے اندر چیف آف آرمی اسٹاف جا رہا ہے. جو پاکستان سے مخلص ہیں ایسے لوگوں کو پاکستان کی عوام ٹکنے نہیں دیتی، ایسے لوگوں کو ٹکنے نہیں دیتی. اب وہ پرویز مشرف بیچارہ سیاست کے راستے سے کہاں آ سکتا ہے دوبارہ اندر؟ نہیں، سیاست کے راستے سے تو نہیں آ سکتا وہ. مشکل کیا ہے، ناممکن ہے. جو آپ کے ملک میں جب لوگوں کو شعور ہی نہیں ہوگا، اچھائی اور برائی کا پتہ ہی نہیں ہوگا، تو پھر کیا جمہوریت ہوگی؟ اب یہاں ہی دیکھ لیں، اب جو یہاں آج کل ٹوری کے جو لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں، ریفرینڈم کرانے کے بعد جب لوگوں کو پتہ چلا کہ کتنا نقصان ہو سکتا ہے ہمارے ملک کو، 4 ملین لوگوں نے پٹیشن سائن کیے دوبارہ ریفرینڈم کرائے جائے. لیکن انہوں نے، حکومت نے صاف انکار کر دیا نہیں، دوسرا نہیں ہوگا. اب یہاں جمہوریت کہاں گئی؟ یہ بھائی ہر آدمی کا یہ حق ہے نا، اسی کو جمہوریت کہتے ہیں نا، کہ میں یہ نہیں، میں یہ چاہتا ہوں. جو تم نے جھوٹی کہانیاں ان کو سنائی تھیں وہ تمہاری باتوں میں آ گئے. جب ان کو احساس ہوا تو اب کہہ رہے ہیں دوبارہ ریفرینڈم کراؤ، تو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے، نہیں کرائیں گے. وی آر گوئنگ تھرو دی ورسٹ ایور پولیٹیکل کرائسس ان برٹن. وہ جو یو کیپ کا لیڈر تھا
نائجل فراج، وہ خوشیاں منا کے بھنگڑے ڈال کے لڈیاں پا کے وہ بھی سالہ ریٹائر ہو گیا، بھاگ رہے ہیں، دیر کمنگ آف دا سنکنگ بوٹ۔ انڈیپینڈنٹ نیوز پیپر نے لکھا ہے، ڈیوڈ کیمرون، واٹ اے مین یو آر، یو کلڈ آور کنٹری۔ اب ٹوری لیڈرشپ کے اندر جو ہے وہ دو عورتیں ہیں، ایک ایکسٹریم فار رائٹ ہے، لیٹسن، ہاں، اور دوسری جو ہے وہ ہے ٹریسا مے، جو کہ ہوم آفس کی سیکرٹری ہے، سیکرٹری آف دا اسٹیٹ۔ ان کے آپس میں جو ٹی وی کے اوپر بحث چل رہی تھی، تو وہ جو لیٹسن ہے اس نے کہا آئی ایم بیٹر دین یو بیکاز آئی ایم اے مدر اینڈ یو ڈونٹ ہیو کڈس۔ اس کے اوپر بڑی لے دے ہو رہی ہے کہ بھئی تم نے بچوں کا تانا کیوں دیا اس کو؟ تو انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے بچے ہونا، رب نے نہیں دیے تو نہیں دیے۔ انسانیت کا درد رکھنے والے لوگ جو ہے کہاں دنیا میں ملتے ہیں؟ پاکستان میں جہاں لوگ اتنی تعریف کر رہے ہیں، وہاں یہ مولوی جو ہیں وہابی، یہ بڑا برا بھلا کہہ رہے ہیں عیدی صاحب۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ مذہب نے ان کو جانور بنا دیا بجائے انسان بنانے کے۔ یعنی میں یہ دیکھتا ہوں، کیا کوئی مسلمان حضور سے اتنی محبت کرے گا جتنی محبت سرکار کے ماننے والے سرکار سے کرتے ہیں؟ لیکن اور پھر یہ بات کہ ان سرکار کے ماننے والوں کو معلوم ہے کہ سرکار کون ہے اور کیا عطا کر سکتے ہیں اور یہ کتنے خوش قسمت ہیں، اس کے باوجود ہمارے جو لوگ ہیں یہ عام لوگوں کو کیڑا مکوڑا تو نہیں سمجھتے، یہ سمجھتے ہیں۔ لیکن آج کا مسلمان دیکھیں آپ، وہابیوں کو خاص طور پر یا شیعوں کو، شیعوں کے اندر بھی یہ چیز ہے، پائی جاتی ہے کہ وہ اور وہابی تو خیر وہابی ہے۔ کیا یہ مذہب سکھا رہا ہے آپ کو کہ اگر آپ کے فرقے کا ہے تو اس کا علاج کرو، اس کو کھانا کھلاؤ، اور اگر آپ کے مذہب کا نہیں ہے، آپ کے فرقے کا نہیں ہے، تو پھر اس کو مرنے دو، سڑنے دو؟ اور جو یہ لوگ حدیثیں سناتے ہیں ندیم بھائی کہ حضور پاک نے جو ہے نا بھیجا کہ جاؤ وہ میرا گستاخ ہے اس کو مار دو، مجھے نہیں لگتا کہ یہ حدیثیں سچی ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ حضور کا جو کیریکٹر ہے، حضور کا جو یعنی خلق ہے، بھائی دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، کہ زمین کے اوپر تم لوگوں کے اوپر ترس کھاؤ، ان کو معاف کرو تو اللہ تمہارے گناہ معاف کرے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا معاف نہیں کرتے؟ کیا انہوں نے اس طرح سزائیں دی لوگوں کو؟ ہو سکتا ہے یہ حدیثیں سچی ہوں، لیکن دل نہیں مانتا کہ یہ اس حدیث میں، ان حدیثوں میں کوئی دم ہوگا، کیونکہ جب طائف کے میدان میں لوگوں نے پاگل کتے پیچھے چھوڑ دیے تھے اور آپ پر پتھراؤ کیا تھا اور آپ کا جوتا خون سے بھر گیا، اور جبریل آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو احد کے ان دونوں پہاڑوں کو میں ملا دیتا ہوں تاکہ یہ سب مر جائیں، آپ نے کہا کہ میں مارنے نہیں آیا۔ ایک جگہ تو یہ ہے، تو دوسری جگہ یہ کہ حضور کسی کو بھیجیں کہ جاؤ وہ استاق کو مار کے آؤ، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے سچی ہو سکتی ہے یہ حدیث۔ اپنے ذہن کو بڑا کرو، اگر کوئی بیمار ہے تو یہ نہ دیکھو کہ یہ اس کا فرقہ کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، اگر کوئی بھوکا ہے تو یہ نہ دیکھو کہ اس کا مذہب اور فرقہ کیا ہے، بھوک کا کیا تعلق ہے مذہب سے؟
بیماری کا شفا کا کیا تعلق ہے؟ اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ تمہارا دین یہ سکھاتا ہے تو لعنت ہے تمہارے دین کے اوپر، اس لیے کہ وہ کیسا دین ہے تمہارا جو اللہ تعالیٰ کی عادات اور اطوار کے خلاف ہے۔ اگر یہی رویہ اللہ تعالیٰ کا بھی ہوتا تو کسی کافر کو کیا کوئی کھانے کو ملتا نہیں والا؟ آپ کو تو اللہ دیتا ہے، ان کو قادیانیوں کو کون دے رہا ہے رزق؟ ہاسپٹل جاتے ہیں بیماری کی حالت میں، شفا بھی دے دیتا ہے اللہ ان کو۔ تو اللہ ان کو شفا بھی دے رہا ہے، ان کو کھانے کو بھی دے رہا ہے، ان کو یعنی کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی سزا میں رکھا ہو، ان کو آرام سے جی رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں رکھی ہیں تو پھر کوئی مذہب اللہ تعالیٰ کی سنت سے تو بڑا نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کو جو اوپر حقہ پانی بند کر دیں، ان کے ساتھ ان کو سوشل بائیکاٹ کر دیں، ان کی شکل دیکھنا گناہ سمجھیں۔ آپ لوگ اپنی جو سوچ ہے اس کو تھوڑا سا اور کشادہ کرو، لوگوں سے نفرت نہ کرو اس لیے کہ وہ قادیانی ہے یا شیعہ ہے یا سنی ہے، کوئی بھی ہے، یہ کسی مذہب کو نہیں مانتا، یا بدھسٹ ہے، کوئی بھی ہے، انسان تو ہے نا، انسانیت کی قدر کرنی چاہیے۔ Aura TV. Guidance. Brought to you